کہ عمران خان صاحب آج جیل میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنا تجزیہ نہ کروں، اپنا تبصرہ نہ کروں، اور آپ کے اور عمران خان صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر جو ہے وہ بیٹھنے کی کوشش نہ کروں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ من آپ کو پہنچا دوں جو مجھ تک پہنچی ہے۔ تو جناب، اڈیالہ جیل میں پیشی کے دوران میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ گراف جیولری سیٹ جو ہے اس کی مالیت 3 ارب روپے ظاہر کی گئی ہے، اور صرف اس لیے کہ مجھے سزا دلوائی جا سکے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گراف جیولری کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشن لی تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ بھئی ہمارا، اب آپ دیکھیں ایک طرف آ گیا 3 ارب، دوسری طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کی جو کوٹیشن لی وہ 1 کروڑ 80 لاکھ بنتی ہے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ جی اگست میں مجھے پکڑا گیا تو میرے بیڈ روم میں داخل ہو کر میرا پاسپورٹ اور میری چیک بک بھی لے گئے۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے اسی وجہ سے قیمتی چیزوں کو بنی گالہ سے کہیں اور شفٹ کر دیا تھا۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا۔ توشہ خانہ کیس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس بنواؤں گا۔ عمران خان صاحب کے حوصلے ماشاءاللہ وہ پست نہیں ہوتے، وہ ڈٹے ہیں، وہ ان کے اندر سے کچھ اس طرح کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ اتنے مہینے سے جیل میں ہیں یا وہ گھبرا گئے ہیں یا پریشان ہیں، ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں توڑنے کی کوشش کی گئی، اور اسی وجہ سے توشہ خانہ کے کیس میں جو ہے وہ انہوں نے بشرا بی بی کو بھی سزا دلوا دی۔ اب آگے آ جائیں جی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے نا ایک تھوڑا سا ہمارا اس چیز کا گلہ یہ تھا کہ یار ایک بندہ اتنی عرصی سے جیل میں ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے، اگر وہ جیل میں تمام باتیں مان لے تو یقیناً ان کو بھی آ کے کہیں گے بھئی جہاں بہت سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی بیٹھو جا کے، تم کیوں جیل میں ہو۔ خان صاحب نے آج خود کہا، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے پریس کانفرنس تو کر دی تھی، اب وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی اس کو کوشش کر رہے تھے، جو وہ نہیں بن رہا تھا ابھی تک۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کریں تو ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو فیض آباد اور بھٹو قتل کیس جو ہے وہ یاد ہے، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے یہاں پر لوگ ملٹری کی جیلوں میں بند ہیں ابھی تک۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ خان صاحب کے بقول 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر موجود تھے۔ سب کچھ خان صاحب ہی چل رہے ہیں آج۔ وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے کیوں نہیں لائی گئی آج تک؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب اور کچھ اور لوگوں نے مل کے اس کو جو ہے وہ بنایا تھا۔ لندن پلان کے لیے انہوں نے کہا کہ مرضی کی تقرریاں کروائی گئی، اور پھر ججز کے ساتھ جو ہے ان کو ساتھ ملایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کورٹوں سے جو اچانک سزاؤں پہ سنا یہ معاملات کے فیصلے کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا، مینڈیٹ چھینا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑ دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے پھر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان جو ہے اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا تھا کہ مجیب جیت چکے تھے لیکن ان سے اقتدار چھینا گیا تھا۔ پھر آ جائیں جی آگے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کم کر دیا گیا ہے تاکہ ہمیں کنٹرول کیا جا سکے، خان صاحب کو کنٹرول کیا جا سکتے۔ اس وقت بادشاہ وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور محسن نقوی وائس رائے بنا پھر رہا ہے۔ شہباز شریف کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، شہباز شریف زیادہ سے زیادہ فیتے کاٹ لے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی کہ ملک معاشی طور پر غرق ہو چکا ہے، ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ان کو دھمکا رہی ہیں۔ جس ملک میں ججز کو یہ شکایات ہوں، اب آپ سوچیں
बैरूनी सरमाया कारी वहाँ कैसे आएगी। खान साहब का ये कहना है, मैं कुछ नहीं कह रहा आज। अच्छा जी, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी एक सियासी जमात ने फौज का इमेज खराब किया है, तबाह करके रख दिया है। खान साहब कहते हैं कि जी हमने इक़्तिदार में थे तो सबसे बेहतरीन इमेज हमारे दौर में इनका बनाया गया था, ये इसका फौज का। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब और शरीफ फैमिली करप्शन, उन्होंने कहा किसने की, इन्होंने जितनी करप्शन की है इसका हमें किसने बताया था। उन्होंने कहा जी आईएसआई और जनरल बाजवा साहब ने। तो आईएसआई में तो जनरल फैज थे, नाम नहीं लिया उन्होंने, चलें हो सकता है कोई और हो। तो वो उधर उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा और आईएसआई ने जो है इन्होंने हमें बताया कि तो इन्होंने और तोशा खाना की जरदारी ने, और उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ भी ली हैं जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने। फिर वो कहते हैं जी कि मैं कौम को मुबारक देता हूँ और नहीं सॉरी, ये सारी कौम को मालूम है कि इस वक्त मुल्क कौन चला रहा है, अच्छा मुझे नहीं मालूम कौन चला रहा है, इसलिए मैं अल्फाजों की गलती कर गया। जनरल आसिम को पैगाम भेजा था कि आसिम मुनीर साहब को पैगाम भेजा था कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा सदर मुमलिकत के ज़रिए भी उस वक्त के, और अली जैदी साहब के ज़रिए भी रब्ता किया था, और उन्होंने कहा था नहीं हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल ही रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस किस्म के कामों में पड़ने की। लेकिन बाद में वो जितने न्यूट्रल रहे खान साहब के बकौल, वो सब ने देखा। अच्छा जी, किसी को उन्होंने कहा कि गुलामी कबूल नहीं करेंगे और इससे बेहतर है, गुलामी से बेहतर है मौत आ जाए। आज उन्होंने कहा काजी फाइज ईसा साहब से, अच्छा एक सवाल किया गया है, तो फिर खान साहब भी पूरे मीचने हैं, उनसे सवाल किया गया कि खान साहब काजी फाइज ईसा साहब से इंसाफ की तवक्को है, तो कुछ देर खामोश रहे और बोले कौम सब कुछ देख रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। और वो कुछ ना कहते कहते भी सब कुछ कह गए। आज मुल्क बदल चुका है, लोगों को शऊर आ गया है, और मैं 9 मई में उन्होंने कहा कि हमें 9 मई में फंसा के गद्दार बनाया गया, अवाम ने 8 फरवरी को उसका जवाब दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान का हिस्सा थे, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कभी फौज से लड़ाई नहीं की और जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। हमारी कुछ लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। अब ये इमरान खान साहब अपनी पीटीआई के लोगों के बारे में आप देखें, बाहर फटे पड़े हुए हैं। शेर अफजल मरवत किसी की टांग खींच रहा है, गुल साहब किसी की टांग खींच रहे हैं, मतलब एक पड़े ही है। और खान साहब मुझे लग रहा था कि शायद अंदर पता नहीं है, लेकिन उन्हें पता है अंदर, वो बड़े होशियार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जिस मुल्क के जजेस को धमकियां मिल रही हों वहाँ बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। बात तो इम्पॉर्टेंट है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।